ہماری خواتین متاثر ہیں یورپ کی خواتین سے کہ وہاں عورت کیا ہے؟ آزاد۔ یہ آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، عورت شوہر سے آزاد، باپ سے آزاد، بھائی سے آزاد۔ ان بیچاریوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ عورت کی جو آزادی کا لیبل لگایا جا رہا ہے اس میں عورت آزاد نہیں ہو رہی، مرد آزاد ہو رہا ہے۔ مزے کس کے ہو رہے ہیں؟ مردوں کے۔ عورت جب بے پردہ گھومے گی تو مزے عورت کے نہیں ہوں گے، کس کے ہوں گے؟ آدمیوں کے مزے ہوں گے۔ یورپ میں عورتوں کے اتنے مزے نہیں ہیں، انگریزوں کے مزے زیادہ ہیں۔ ایک انگریز مرنے سے پہلے 100 عورتوں سے حرام تعلقات قائم کر چکا ہوتا ہے، تو کس کے مزے ہو گئے؟ مردوں کے مزے ہو گئے نا۔ لیبل لگائے جا رہے ہیں کس کی آزادی؟ عورت کی آزادی۔ ہمارے دوست امریکہ میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہاں کوئی انگریز اگر کسی انگریز لڑکی سے کہہ دے کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو میری یو، تو خوشی سے بغیر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بہت گرل فرینڈ بنائے گا، شادی نہیں کرے گا۔ اسلام نے گرل فرینڈ کے سسٹم کو کیا کر دیا؟ ختم۔ جب اسلام میں عورت پردے میں گھومے گی، ہماری یہ ساری بہنیں پردہ کریں گی جو یہاں بیان سن رہی ہیں، اور کوئٹہ کی ساری خواتین پردہ کریں گی، تو کوئٹہ کے سڑوں کو، سڑے کی جمع کیا آتی ہے؟ سڑیان۔ تو کوئٹہ کے سڑیان کو زنانی دیکھنے کو نہیں ملے گی، تو وہ مجبور ہوگا کسی کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجنے پر۔ اور عورت جب بیوی بن کے گھر میں آتی ہے تو اس کے 2 کروڑ گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ گرل فرینڈ کا کوئی حق نہیں ہوتا، گرل فرینڈ کا جو باپ ہے وہ آپ کا سسر نہیں ہوتا، اس سے احترام سے بات کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گرل فرینڈ کی ماں کا کوئی حق ہے بھائی؟ وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے تو تمہاری گرل فرینڈ کی ماں ہو تو آپ جاؤ، دوستی لگا کے تو لگاؤ، میں کیا کروں؟ دباؤ یہاں سے۔ ساس کو ایسا بول سکتے ہو؟ گرل فرینڈ کے بھائیوں کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ جب عورت کسی کی بیوی بنتی ہے تو شوہر کے لیے اس کے بھائی بھی قابل احترام۔ ابو داؤد کی حدیث ان احق الذی اکرم به الرجل ابنته او اخته، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ قابل تعظیم اور اکرام وہ شخص ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے۔ اسی وجہ سے ہم حضرت معاویہ کو قابل تعظیم سمجھتے ہیں، حضرت ابو سفیان کو بھی، کیونکہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت معاویہ کی بہن ہمارے پیغمبر کے نکاح میں تھی، تو یہ رشتے ہمارے لیے کیا ہو گئے؟ قابل احترام ہو گئے۔ تو عورت کو فائدہ نکاح میں ہو رہا ہے یا گرل فرینڈ بنانے میں ہو رہا ہے؟ نکاح میں ہو رہا ہے۔ پاکستانی ایک اداکار تھا، وہ لندن میں ایک پارک میں کسی لڑکی کو دیکھا، اس سے بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ یہ آزادی بتا رہا ہوں، وہاں پر انہیں نیکڑے چڑیاں پہناتی نا لڑکی، اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ آپ کو بتا رہا ہوں، خواتین کو بتا رہا ہوں جو لبرل بنتی ہیں کہ ہم پردہ نہیں کریں گی اور ہم مردوں کی دسترس سے کیا ہوگی؟ آزاد، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہ ہو، جب پر سنایا جا جائے، جس سے جائے دوستی لگائیں، جس سے جائے دور بات کریں، تو یہ انجام کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو وہاں نظر آ رہا ہے آپ کو۔ وہاں آپ کو میڈیا میں جو خواتین مسکراتی ہنستی کھیلتی نظر آ رہی ہیں، یہ مسکراہٹ کے ان کو اتنے پیسے ملتے ہیں جیسے یہ مسجد کو تنخواہ ملتی ہے۔ یہ پرسنل لائف میں ایسی مسکراتی نہیں ہے، اسٹیج پہ تو مسکرانا پڑتا ہے، آگے وہی تھوڑی اسٹیج پہ کھڑی ہو جاؤ۔ تو ایک اداکار نے بتایا کہ میں نے وہاں دیکھا ایک جوان لڑکی 2 بچوں کو لے کے واٹر میں گھوم رہی ہے اور رو رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا بوائے فرینڈ تھا، 2 بچے پیدا کر کے مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ کہیں اور گھوم آ رہا ہے، اور یہ بچے میرے متھے اس نے چھوڑ دیا، پالو ان کو۔ حکومت الاؤنس دے گی، لیکن حکومت باپ جیسی محبت نہیں دے سکتی۔ باپ جو اپنی بیٹی کے حق میں غیرت رکھتا ہے، بیٹے کے حق میں غیرت رکھتا ہے، وہ گورنمنٹ تھوڑی رکھتی ہے۔ اور کو اپنی اولاد کے لیے بوائے فرینڈ نہیں چاہیے، بچوں کا باپ چاہیے۔ تو جب عورت بے پردہ گھومتی ہے تو مزے کس کے ہوتے ہیں؟ مرد۔ اسلام نے حکم دیا عورت پردہ کرے تاکہ مرد، خواتین کے میرے پاس فون، اب تو میں فون اٹھاتا نہیں، پہلے بہت فون آتے تھے کہ ہمارے میاں کے اپنے دفتر میں لڑکیوں سے تعلقات ہو گئے ہیں، گھریلو زندگی کیا ہوگی؟ تو اب آپ بتاؤ، جس عورت کا شوہر لڑکیوں سے دوستیاں لگائے گا، اس کا اندر گھر کا نظام صحیح چلے گا؟ عورت محبت کرے گی اپنے شوہر سے؟ تو ایسی خاتون کا فون آیا، میں نے ان سے کہا، میں نے مجھے یہ بتاؤ، آپ کا میاں جو اتنی لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہا ہے، جب آپ
بالغ ہوئی، جوان ہوئی، آپ کے رشتے دینداروں کے بھی آئے ہوں، دیندار لوگ کے نمازی پرہیزگار، اس نے تبلیغ میں 4 مہینے لگائے، یہ مدرسے میں پڑھا، وہ فلاں بزرگ سے تعلق، اس طرح کے بھی آئے ہوں گے. اس نے کہا آئے تھے. میں نے کہا آپ نے بولا ہوگا یہ مولانا ٹائپ کے لوگ مجھے پسند یہ نمازی حاجی واجی نہیں مجھے چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ ماڈرن، لبرل، کہ مذہب کی قید سے کیا ہو؟ آزاد. کیونکہ مولوی ہوگا تو برقع پہنائے گا، یہ دین مولوی نہ بھی ہو، نمازی ہوگا تو پردے کی بات کرے گا. ایور سینمر ابھی لے کے جائے گا فلمیں دکھانے. آپ نے دیکھا کہ لینڈ کروزر میں گھمائے گا، جب چاہوں گی فلمیں دکھائے گا اپنے ساتھ. ہم ہنی مون منانے جائیں، ہنی مون منانا کوئی شریعت کے خلاف نہیں اگر پردے کے ہو تو یہ سارے انجوائے کروائے گا. اور یہ اور وہ لبرل آدمی ہوا مذہب کو نہیں مانتا تو عیاشی کرائے گا. اس نے کہا بالکل ایسی بات ہے. میں نے کہا مذہبی آدمی سے میں نے شادی اس لیے نہیں کی کہ یہ پابندیاں لگائے گا. میں نے کہا اب لبرل بنے کے مزے دیکھو. جو لبرل آدمی ہے وہ بیوی کا قائل نہیں ہوتا، وہ دفتر میں لڑکیوں سے گپ شپ بھی لگاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی کیا ہے اس میں؟ وہ تو آفس میں جو لڑکیاں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بھی فری ہو کے بات کرے گا. وہ اللہ کا خوف اس میں ہوتا تو وہ وہاں نظر جھکاتا، نظر اٹھاتا نہیں. وہ کہتا میرے لیے اللہ نے کس کو پیدا کیا ہے؟ میری بیوی کو پیدا کیا. ہمارے دوست سے بزرگ تھے، یہ میں خواتین کو واقعات سنا رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ پردہ آپ کے فائدے کے لیے، آدمیوں کے فائدے کے لیے نہیں. آدمی تو چاہتے ہیں یونیورسٹیوں میں پروفیسر چاہتے ہیں جتنی لڑکیاں بیٹھی ہیں ساری بے پردہ ہو کے بیٹھیں گی، ان کے تو مزے اس میں. ہمارے رشتہ دار تھے، انتقال ہو گیا چند سال پہلے، وہ تھے امریکہ میں ایک بہت بڑی پوسٹ پر تھے. وہ میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ میں جاب کرتا تھا یو ایس اے میں، میری اچھی پوسٹ تھی تو مجھے ایک اسسٹنٹ بھی ملی ہوئی تھی. لڑکیاں ملتی ہیں نا اسسٹنٹ آفیسر کو، کہتے جوان خوبصورت لڑکی تھی. میں نے 6 مہینے ہو گئے اس کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. دیندار تھے اس لیے. کہہ رہے 6 مہینے بعد اس لڑکی نے کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا ہم لوگ اسلم پٹھان ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہم لوگ اردو اسپیکنگ ہے لیکن اسلم کیا ہے؟ افغانستان سے کہیں چل چلا کے ہندوستان پہنچے. خان کہتے ہیں میں اس نے مجھے کہا کہ تمہارا کوئی مسئلہ ہے یا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ میں نے کہا نہیں تم خوبصورت ہو اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، میرے ماشاءاللہ 5 بچے، میری بیوی ہے. کہا 6 مہینے ہو گئے تم نے کبھی مجھے لفٹ نہیں کرائی. تو میں نے اس سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پٹھانوں میں یہ بہت غیرت کے خلاف سمجھے گا تو ہم اپنی بیوی کے سوا کسی کو نہیں دیتے. اس نے کہا ہم نے بڑے مسلمان دیکھے ہیں ادھر بیوی کو بیوقوف بنایا گیا ہوتا ہے، یہاں مزے اڑا رہے ہوتے ہیں. کہتے میں نے کہا میں کردار کا مسلمان ہوں، میں نام کا مسلمان نہیں. اس عورت نے انہوں نے مجھے بتایا زندگی میں پہلی دفعہ کوئی ایسا مرد دیکھا جو اپنی بیوی سے ایسی وفا کر رہا ہے. وہ حیران ہو گئی یار ایسا بھی ہوتا ہے. اتنے نیک لوگ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں کہ جس کو ایک جوان لڑکی ہے لیکن وہ کیا خدا کے خوف سے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا. کہہ رہے اس نے مجھے کہا اور کیا کہتا ہے اسلام؟ میں نے کہا یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے. اس نے کہا بھائی بہرحال خلاصہ یہ کہ وہ مسلمان ہو گئی. اور اس نے سر کے بال سے لے کہتے ہیں اس کا جسم پہلے وہ پتہ نہیں کیا اسکارف پہنتی تھی، کیا اسکرٹ پہنتی تھی، اسکارف کیا اسکرٹ پہنتی تھی. کہہ رہے ہیں وہ مسلمان ہو گیا، یہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اس کا جسم ڈھکا ہوا. اور پھر کہنے لگے مجھ سے شادی کر لو. کہہ رہے میں نے کہا میری پڑھان بیوی ہے، پڑھ کے کہتے ٹکڑے کر دے گی. تو اس نے کہا یہ بھی شادی پر خواتین پھر ناراض ہوتی ہے. قصہ تو مکمل کرنا چاہیے. قصہ مکمل کرنے کے لیے 2 شادیوں کی 4 کی ترغیب کے لیے میں نے واقعہ نہیں سنا رہا، قصہ تاکہ مکمل ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا بھائی میں تو شادی کر کے تمہیں کیسے لے کے جاؤں گا، میری بیوی بچے مجھے کیا کریں گے، مار مار کے کچوپڑ نکال دیں گے. تو میں نہیں کر سکتا. اس نے کہا آپ نے جو قرآن مجھے دیا ہے پڑھنے کے لیے اس میں لکھا ہے شراب حرام ہے، میں نے شراب چھوڑ دی. اس میں لکھا ہے نماز پڑھو، میں نے نماز شروع کر دی. اس میں لکھا ہے عورتیں پردہ کریں، میں نے پردہ کیا. تو اس میں تو لکھا ہے کہ شادی بھی کر سکتا ہے. کہتے میں نے کہا وہ لکھا ہوا تو ہے لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہے. اسے یاد تھا. اس نے کہا تم نے تو کہا تھا میں کردار کا مسلمان ہوں، نام کا نہیں. کہہ رہے یار میں پھنس گیا، مجھے اپنا آگے سمجھ لیا. میں اس کو پوری طریقے سے پسند. میں نے کہا یار میں جب کراچی واپس جاؤں گا تو میں بچے میرے تو طبیعت سے میرے چتروا میں رہیں گے میرے بچے. خیر کہتے میں نے اس کو منع کر دیا. پھر اس کی شادی ہونے کی کسی عرب سے ہو گئی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو
میں سمجھ گئی کہ اسلام عورت کو کیا دے رہا ہے؟ فائدہ. اس نے اس سے شادی کی آفر کیوں کی؟ اس نے کہا جو میرے اپنی بیوی کے ساتھ ایسی وفا کر رہا ہے تو میرے ساتھ بھی ایسی وفا کرے. ایک اور صاحب نے واقعہ سنایا، تبلیغی جماعت شروع جب جماعتیں بہت جایا کرتی تھی، لندن میں گئی ایک جماعت، تو تبلیغ جماعت کے جو بزرگ تھے وہ کہیں تبلیغ کر رہے تھے، تو وہیں پارک میں کچھ عورتیں بیہودہ لباس میں جوان لڑکیاں تھیں، گھومتے پھرتے ان کے پاس آ گئی اور ان سے پوچھنے لگی، ان بزرگ سے نا جو بڑی ان کی داڑھی گشت کر رہے تھے، ان بزرگ سے باتیں شروع کر دی، فری ہونا شروع کر. بزرگ نظر نیچے جھکا کے کھڑے، تو حیران ہو کے نظر ہی نہیں اٹھا کے دیکھ رہے. تبلیغ میں تو آنکھیں جھکانا سکھایا جاتا ہے نا، وہ تو دیکھنے کی چیزیں اس کو منع کرتے ہیں دیکھنے سے. وہ کہتے ہیں یہ جو بلڈنگیں ہیں اور عمارت ہے اس کو بھی مت دیکھو، اس سے بھی دل میں کیا پیدا ہوگا؟ دنیا کی بات. بولے مٹی ہے، مٹی کھڑی مٹی اور بڑی مٹی، تو وہ عورت کو بیچارے کہاں سے دیکھتے. اچھا پھر صحت مند یہ کے کے علاقے کے نا لال سرخ ایسے ٹماٹر کی طرح وہ 20 سال جوان آدمی تھے. تو وہ لڑکی بڑی حیران ہوئی، اس نے کہا کہ آپ لوگ ہمیں دیکھتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتے، بس وہ وجہ نہیں بتائی، وہ زیادہ الجھنا نہیں چاہ رہے. اس نے پھر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ میڈم بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. کوئی پاکستانی ہوتا تو ایسے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میڈم بہت اچھا، نائس ٹو میٹ یو. تو بزرگ نے ہاتھ نہیں بڑھایا، اس کو برا لگا کہ یہ تو بد اخلاقی ہے. تو بزرگ نے کہا اپنی بیوی کے سوا کسی کو ہاتھ بولو. بتانے والے نے بتایا کہ وہ لڑکی وہاں بے ہوش ہو کے گر گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ وہاں بے ہوش ہو کے اس لیے گر گئی کہ اس کو پتا ہے کہ ہمارا بوائے فرینڈ ہمارے ساتھ ایسی وفا نہیں کرتا، ہمارا ہسبینڈ ہمارے ساتھ ایسی وفا نہیں کرتا. یہ کیسے مبارک لوگ ہیں، بیوی دیکھ نہیں رہی ہے ہزاروں میل دور اپنی بیوی سے، اور وہاں اللہ کے خوف سے اپنی بیوی سے ایسی وفا کر رہے ہیں کہ ایک عورت ہینڈ شیک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا. تو وہ بے ہوش کیوں ہوئی ہے کہ جس معاشرے میں عورت کا اتنا حق ہے، یہ کیا فرشتے رہتے ہیں کیا یہاں پر؟ اور ہماری خواتین کس معاشرے کو فالو کر رہی ہیں؟ اس کلچر کو. وہ چاہتی ہے ہمارا کلچر ویسا بن جائے، تو آپ کا انجام ویسا ہوگا جیسا ان کا انجام ہوا ہے. میں نے آج بیان میں ایک واقعہ سنایا کہ جرمنی میں میرے ایک دوست رہا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے جرمنی اتنا اچھا لگا، میں نے کہا میں آخر عمر میں اپنی فیملی کو یہاں لا کے رکھوں گا. کہتے میں نے پارک میں ایک بڑھیا دیکھی. اچھا وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ لڑکیاں ظاہر ہے آخرا کے ڈریس میں گھومتی ہیں، لڑکے ان سے دوستیاں لگاتے ہیں. جب لڑکی پہ بڑھاپا آتا ہے تو دوستیاں گئی ختم، پھر وہ نہیں لگاتا دوستی. یعنی جو کلچر ہمارے حکمران بہت سے حکمران اور ہماری یونیورسٹیاں پیدا کرنا چاہ رہی ہیں نا، ہماری یونیورسٹیاں دیکھو، ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں، نہ مرد کی ایجوکیشن کے نہ عورت کی تعلیم کے خلاف ہے. تعلیم تو سب کی ضرورت ہے، مرد حاصل کرے عورت حاصل کرے، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم ماحول کے خلاف ہیں جو یونیورسٹیوں میں دیا جا رہا ہے، بے پردگی، کو ایجوکیشن، مرد اور عورت کا آپس میں ریلیشن، اس کو ناجائز نہیں سمجھا جا رہا. اس میں نقصان عورت کا ہے، مرد کا نہیں ہے. ان ملکوں میں جہاں اسلام نہیں ہے، مرد کا عورت سے رشتہ صرف گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ہے، نہ ماں کا رشتہ، نہ بہن کا رشتہ، نہ بیٹی کا رشتہ، نہ بھتیجی کا رشتہ، نہ بھانجی کا رشتہ، نہ بہو کا رشتہ. صرف ایک رشتہ ہے، کیا ہے؟ گرل فرینڈ. اس کے علاوہ کوئی رشتہ سرے سے ہے ہی نہیں. اور یہ رشتہ بھی اس وقت تک ہے جب تک عورت میں جوانی اور خوبصورتی باقی ہے. جہاں اس کی جوانی ڈھلکنا شروع ہوئی وہاں یہ رشتہ ختم. مرد کسی دوسری کو سے انجوائے کرنا شروع کرتا ہے اور عورت کو ایسے پھینک دیتا ہے جیسے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا اچھا اور استعمال کے بعد کچرے کی زینت بنتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں کی بوڑھی عورتوں کا منظر دیکھا ہے. راج ٹپک رہی ہوتی ہے، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوتا. تو ہمارے دوست کہتے ہیں میں نے جرمنی میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت، کہتے ہیں وہاں جو عورتیں ذرا اور زیادہ بوڑھی نہیں، تھوڑی سی بھی بوڑھی ہو گئی نا، بس اٹریکشن ختم، عمر تھوڑی سی پکی ہو گئی، مرد نے لفٹ کرانا چھوڑ. جو ماڈل ہے جو آپ اشتہارات کی زینت بنی ہوئی ہے، کمپنیاں اس وقت تک لفٹ کراتی ہیں جب تک جوانی ہے. تھوڑی سی جوانی ڈھلکی، کمپنیاں لفٹ کرانا چھوڑ دی. تو اب وہ کہتے ہیں میں نے وہاں لڑکیوں کا بڑھاپا بڑا خطرناک دیکھا. بوڑھی عورتیں کوئی پوچھنے اولاد پیدا نہیں ہوتی ان کے یہاں. کہہ رہے میں نے بوڑھی عورت کو دیکھا جو واکر میں
ایک بچی کو لے کے واک کر رہی ہے، بچیوں کی واک ہوتی ہے، اس میں بچی ڈال کے کیا کر رہی ہے؟ واک. کہہ رہے مجھے بڑا اچھا لگا، چلو کوئی تو بھیا ایسی ہے جس کی گود میں پوتی یا نواسی ہے اور وہ بھیا اس سے دل بہلا رہے ہیں. ہمارے یہاں تو دادیوں نانیوں کی گود میں ہول سیل کے حساب سے بچے ہوتے ہیں. ہمیں اپنی دادی یاد ہے، ہماری دادی جس تخت پہ نماز پڑھتی تھی مصلے کے نیچے چیزیں چھپا چھپا کے رکھتی تھی. افطاری ہوتا ہے نا، افطاری کے پہلے مسجدوں میں ایسا ہوتا تھا، افطاری ہو گئی اس کے بعد محسن صاحب کیا کرتے تھے، جہاں لاؤڈ اسپیکر ہے نا وہاں کچھ سموسے خربوزے چھپا دیے، لڑکے کو چھپا دیتے. پھر تراویح کے بعد اس پہ نیا ہے پروگرام چلتا تھا. دادی ہمیں بلاتی تھی، آج اس پہ دل زیادہ آیا، اس پوتے پہ آیا، اس پوتی پہ آیا، اس نواسے پہ آیا، بلا بلا کے ان کو پیسے دے رہی ہوتی تھی، چیزیں کھلا رہی ہوتی تھی. تو ہمارے یہاں تو پوری عورتوں کا بڑا اچھا بڑھاپا گزرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ چلو ایک انگریز کی گود میں تو میں نے بچی دیکھی. کہہ رہے جب میں قریب کیا تو پتا چلا گڑیا ہے، ڈال ہے. کسی نے اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے اس گڑیا کو ایک گڑیا خرید کے گفٹ کر دی کہ بیچاری اکیلی بیٹھی ہوتی رہتی ہے. تو ہماری خواتین اگر چاہتی ہیں کہ ہمارا بڑھاپا یہی ہے، ہم ایسا بڑھاپا چاہتے ہیں اپنا، تو پھر اسی کلچر کو فروغ دیں جو ویسٹرن کلچر ہے جس میں پردہ نہیں ہے.